قیامت کے دن بھی آپ جانتے ہیں نجات کن کے ہاتھوں تقسیم ہوگی؟ سارے لوگ پریشان ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور انبیاء، اولیاء، صالحین ساری امتیں جمع ہیں اور تمام انبیاء کے پاس جا رہے ہیں، اور اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری کی صدائیں ہیں کہ آج کے دن تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، آج کے دن تم میرے علاوہ، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جب سارے اکٹھے ہو کر حضور کے پاس آئیں گے تو حضور فرمائیں گے انا لہا، آج کے دن میں ہی اس کام کے لیے چنا گیا ہوں، اس عظیم شان کا مالک آج میں ہی ہوں۔ سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے طرف سے ہٹ جاؤ اور میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ جو امت کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں گے وہ مصطفیٰ ہی ہوں گے، وہ حضور ہی ہوں گے۔ انا لہا، آؤ آج میں ہی تمہیں بچوانے کے لیے ہوں، آج میں ہی تمہیں بخشوانے کے لیے ہوں۔ اور شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے حضور ہی کھولیں گے، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں گے۔ جب حضور اللہ کے جلال کو جمال میں تبدیل کریں گے پھر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، پھر رسول بھی شفاعت کریں گے، پھر اولیاء صالحین بھی شفاعت کریں گے، اور پھر اللہ کے جلال کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ حضور کی شان کیا ہے کہ اللہ کا جلال کے جہاں آدم صفی اللہ، آدم خلیفۃ اللہ، وہ بھی خاموش ہیں کہ نہیں آج کے دن میں نہیں کچھ کہہ سکتا، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح نجی اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ نہیں میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور عیسیٰ روح اللہ ہونے کے باوجود یہ فرما رہے ہیں کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ کیوں کہ آج کے دن اللہ بڑا جلال میں ہے، اللہ بڑا جلال میں ہے، اور اللہ رب العزت کے جلال کو حضور کتنا جمال میں تبدیل فرمائیں گے کہ کہاں تو ایک وقت وہ ہے کہ اللہ کے جلیل القدر اور اولو العزم رسول جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضور کے پاس جاؤ۔ اور حضور کے پاس جب آئیں گے حضور اللہ کے جلال کو جو انتہا پر ہوگا اتنا جمال میں تبدیل فرمائیں گے کہ اپنے انتہا کو جمال پہنچ جائے گا کہ جہاں انبیاء جو ہیں وہ شفاعت کرنے سے رک رہے ہیں وہاں حمل کے دوران کچا بچہ جو ضائع ہو جاتا ہے وہ بھی کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ آپ حدیث پاک سننے چکے کئی دفعہ کہ جو نابالغ بچہ ہے اور حمل کی حالت میں بھی اگر بچہ جو ہے وہ گر گیا ہے وہ بھی اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ شفاعت کرے گا۔ تو یہ حضور کی عطا نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک وقت وہ ہے کہ انبیاء جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں شفاعت کرنے سے ڈر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بڑے جلال میں ہے، تم ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور حضور اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک سجدہ کریں گے، ایک سجدہ کریں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اپنی دستار مبارک جو ہے وہ اتار دیں گے کہ یہ وہ بارگاہ ہے، شانیں ساری آپ نے ہی عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ ساری شانیں ہونے کے باوجود آپ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ اور پھر حضور کی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور جب تک اللہ رب العزت چاہے گا حضور سجدہ ریز رہیں گے۔ اور یہ وقت ہوگا کہ جلال جو ہے وہ جمال میں آ رہا ہے، جلال جو ہے وہ جمال میں تبدیل ہو رہا ہے، اور جب تک جلال جمال میں تبدیل نہیں ہوگا حضور اپنا سر انور نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا یہ حضور سجدہ کیوں کریں گے اور اللہ کے جلال کو جمال میں تبدیل کس لیے کروا رہے ہیں؟ اپنی ذات کی خاطر، وہ تو ویسے ہی حبیب اللہ ہیں۔ اگر حضور خود جنت میں جانا چاہیں تو اللہ رب العزت اس جلال کے حالت میں بھی اپنے حبیب کو اجازت دے دے کہ حبیب آپ جائیں۔ یہ جو جلال ہے یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور حضور جو سجدہ ریز ہو رہے ہیں یہ ہماری سیاہ کاریوں کو بخشوانے کی وجہ سے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ جن کی خاطر حضور قیامت کے دن سجدہ ریز ہوں گے بخشوانے کے لیے، اپنی دستار اتار کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو حضور کچھ بھی نہیں دے سکتے، ہمیں حضور کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ ناانصافی اور ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
تیری خاطر حضور دستار مبارک اتار کر تجھے بخشوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور تجھے اللہ کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ عطا کر کے دیں، اور تم کہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملتا حضور سے۔ اتنا بھی منکر کوئی ہوتا ہے تو جب تک جلال جمال میں تبدیل نہیں ہوگا حضور سجدے میں رہیں گے، پھر آخرکار جلال جو ہے وہ جمال میں تبدیل ہوگا اور صدا لگائی جائے گی، ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ تعالی وبارک وسلم۔ حضور آپ اپنا سر انور اٹھائیے تو صحیح، اپنا سر انور اٹھائیے تو صحیح، اے میرے حبیب اپنا سر تو بلند کیجئے۔ یہ سر جو ہے وہ بلند رہنے کے لیے ہی تو بنایا تھا، یہ میرے علاوہ ساری کائنات کے سامنے یہ سر جو ہے وہ سر بلند ہی ہے، اور ایسا سر بلند ہے کہ قیامت کے بعد بھی سر بلند ہی رہے گا۔ سارے جو ہے اسی سر کی بلندی کو دیکھنے کے لیے ہی تو آپ کے پاس لائے گئے ہیں، ورنہ پہلے بھی تو انبیاء شفاعت کر سکتے تھے، رسول پہلے بھی تو شفاعت کر سکتے تھے، حضور کے علاوہ پہلے بھی شفاعت کا دروازہ کھولا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، آج آپ کی سربلندی دکھانی تھی کہ سارے انبیاء، سارے رسول، ساری امتیں، سارے غوث کتب ابدال آج تیری دہلیز کے محتاج ہیں، تیری دہلیز پر آئیں گے تو بخشش پائیں گے، ورنہ اسی امتحان میں جو ہے وہ گرفتار ہی رہیں گے، آزمائش میں ہی رہیں گے۔ سارے حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اور حضور سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت حضور کے سر انور کو بلند کرنے کا حکم ارشاد فرمائے گا، ارفع رأسک یا محمد۔ حضور اپنا سر انور جو ہے وہ بلند کیجئے، اپنا سر انور اٹھائیے، سل تؤتا، میرے حبیب آپ سوال تو کیجئے۔ کتنا محبت بھرا اور چاشنی بھرا لہجہ ہے، کیسے پیارے الفاظ ہیں، سل، آپ سوال تو کیجئے، تؤتا، فوراً آپ کو عطا کیا جائے گا۔ آپ ڈیمانڈ تو کریں، آپ مانگیں تو صحیح، حبیب آپ مانگیں تو صحیح، آپ کو فوراً عطا کیا جائے گا۔ سل تؤتا، حضور آپ اللہ سے مانگیں، اللہ فوراً آپ کو عطا کرے گا۔ وشفع تشفع، حضور آپ انگلی سے اشارہ فرماتے جائیں، آپ کی انگلی کے اشارے کے ساتھ فوراً ہی آزاد کرتا چلا جاؤں گا۔ وشفع تشفع، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور پھر حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اور سب سے پہلے حضور شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت، حضور نے خود حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی شفاعت نہیں ہوگی، میں بڑے بڑے مجرموں کو بخشواؤں گا، لأہل الکبائر، جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہو چکے ہوں گے، لیکن ہوں گے میرے امتی ہوں گے، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہوں گے، میں ان کو بھی اپنے کلمے کی وجہ سے بخشواؤں گا، کہ ہیں تو میرے نام لیوا، کلمہ تو میرا پڑھا تھا، کیا ہوا اگر گناہ سرزد ہو چکے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر، بڑے موٹے موٹے گناہگاروں کی جو ہے میں شفاعت کروں گا اور ان کو بخشواؤں گا، اور اس طرح جو ہے وہ حضور شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے اور سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، اور پھر ساری امت کے لیے آسانی ہو جائے گی۔